اللہ مجھے حافظ قرآن بنا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھے چلا دے، ہو جائے کرے جلدی سبق یاد کرا دے. پڑھی جاتی تھی. ادبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. ٹیچر نے بھی کہا تھا سب لکھو کلمہ لکھو، سب اچھا کلمہ لکھیں گے سب کو ملے گا چاند تارا، چاند تارا. سب نے سب سے اچھا لکھا سب کو پھر ملا چاند تارا. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم. تمام تعریفیں خدائے بزرگ و برتر کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا مالک اور ہر شے کا پالنے والا ہے، جس نے یہ دونوں جہاں بنائے. اور درود ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت پر کہ جس کے صدقے اللہ تبارک و تعالی نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور اپنے محبوب کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اور الحمدللہ آج کی یہ تقریب سعید حافظ محمد انس اور حافظ محمد حنیف صاحب کے نشرے سے منسلک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے ان کے سروں پر وہ تاج عطا فرمایا ہے، وہ قرآن کریم حفظ کرنے کی انہوں نے سعادت حاصل کی ہے کہ جو کلام مجید اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ذرہ ذرہ ہو جاتا. اور الحمدللہ ان دو بچوں کی خوشنودی ہے کہ انہیں اپنی محنت سے، انہوں نے اپنے جوش و جذبے سے اسے کلام مجید کو حفظ کیا. میں مبارکباد پیش کرتا ہوں ان کے والدین کو، ان کے عزیز و قریب کو کہ ان بچوں نے حفظ قرآن کی سعادت حاصل کی. اللہ تبارک و تعالی ان کا کلام مجید پڑھنا، حفظ کرنا اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول و منظور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان کے اساتذہ کرام کو جس محنت، جس خلوص سے ان کے اساتذہ نے ان پر محنت کی اور انہیں ایک ماشاءاللہ مکمل حافظ قرآن بنایا، اللہ کریم ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے والدین کو دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. باقاعدہ اس محفل سعید کا آغاز کیا جاتا ہے تلاوت کلام مجید سے. میں دعوت دوں گا حافظ محمد انس سے کہ وہ آئیں اور تلاوت کلام مجید پیش فرمائیں ارشاد کے ساتھ کہ آنکھ اٹھتی ہے تو ملتا ہے تلاوت کا مزہ، آنکھ اٹھتی ہے تو ملتا ہے تلاوت کا مزہ، اور تیرا چہرہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے، تیرا چہرہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے. اور یوں آتا ہے تیرا چہرہ ہمیں قرآن نظر آتا ہے، اور یوں آتا ہے کہ چادر میں محمد کا جمال جیسے جزدان میں قرآن نظر آتا ہے، جیسے جزدان میں قرآن نظر آتا ہے. حافظ محمد انس.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان. والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان. وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ولا تخسروا الميزان. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. والحب ذو العصف والريحان. والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فبأي آلاء ربكما تكذبان.
صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمامی حاضرین محفل کو بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود اس عقیدت کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ ہمارا درود حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود سماعت فرماتے ہیں. اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد 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 اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. ہونٹوں پہ درود آنکھوں میں دل یاد گور ایسے میں آنکھوں میں نمی ہونٹوں پہ درود آنکھوں میں دل یاد میں گور ایسے میں مل جائے ہمیں دامن کی ہوا مل جائے ہمیں دامن کی ہوا ہر سانس پکارے صلی اللہ ہر سانس پکارے صلی اللہ اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد اللہم صلی علی محمد. یا اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ یا اللہ اللہ یا اللہ اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ میرے مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ 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 رنگ مولا رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا میں نے بھلا دیا میں نے بھلا دیا تو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا تو نے یاد دیا دیتا ہی گیا تو نے یاد دیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا دیتا ہی گیا وہ موڑ دیا دریا میرے
بلے اور کوئی جب سوچا شرماوا تیری شان تیری دل میں مٹی دکھ رہی تیری شان تیری دل میں مٹی دکھ رہی سن عرض کرے مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں قدم رسل. یہ میرا اور آپ کا ذکر نہیں ہو رہا، یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو رہا ہے. تو مل کے اے قدم رسل مکی مدنی ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں ختم رسل مکی مدنی کونین میں تم سا کوئی نہیں نور مجسم تیرے سوا نور مجسم تیرے سوا محبوب خدا کا کوئی نہیں ختم رسل. تو سب نے پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں. سب پائے پر حسن سراپا کوئی نہیں. حسن سراپا آن سے جناب عیسیٰ تک آن سے جناب عیسیٰ تک محبوب خدا کا کوئی نہیں
نہیں ختم رسول مکی مدنی ہے ختم رسول مکی مدنی کونین میں تمہارا کوئی نہیں جزاک اللہ سبحان اللہ حافظ سید سعادت علی اور خرم علی اپنی عقیدت اور محبتیں پیش کر رہے تھے. جیسا کہ آپ احباب کو معلوم ہے کہ آج کی اس مبارک محفل کا مقصد ہمارے دو عزیز طلباء جناب حافظ محمد حنیف اور حافظ محمد انس کی تکمیل حفظ قرآن کے سلسلے میں رکھا گیا ہے. اللہ رب العالمین کا کلام الحمدللہ ان بچوں نے یاد کیا اور ہمارے قاری حافظ محمد اویس انصاری صاحب نے ان پر محنت کی. ہمارے مدرسے کے مدرسہ نور القرآن چشتیہ کے ناظم تعلیمات جناب قاری محمد جنید الطاری صاحب ان کی شفقت اور محنت رہی. الحمدللہ مدرسے کے ناظم اعلیٰ ہمارے آپ سب کے عزیز جناب محترم محمد بلال حسن موریہ بھائی کی مستقل محنت کا نتیجہ ہے کہ الحمدللہ مدرسے سے مستقل حفاظ ناظرہ قرآن کریم پڑھنے والے طلباء ایسے طلباء جنہیں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ آپ کے درمیان نعتیں پڑھتے ہیں تقریریں کرتے ہیں بہت ایسے انداز میں تلاوت کلام مجید کی تلاوت کرتے ہیں. تمام کا تمام جو ہے وہ فیضان ہے مدرسہ نور القرآن چشتیہ کا. اور الحمدللہ اس سلسلے میں ان دونوں طلباء کی تکمیل حفظ قرآن کے موقع پر اس تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. قرآن کریم کو پڑھنا اور پھر اسے پڑھ کر اسے یاد کرنا یقیناً یہ انتہائی اہمیت اور اعزاز کی بات ہے. الحمدللہ آپ میں سے اکثریت کے علم ہوگا کہ آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی ہمارے استاد محترم حضرت علامہ الحاج ڈاکٹر سید محمد عبد الوہاب قادری صاحب ناظم اعلیٰ جماعت اہل سنت پاکستان کراچی. الحمدللہ حضرت تشریف لے چکے ہیں محفل میں. حضرت کو میں اپنی جانب سے خانہ کی جانب سے اور مدرسہ نور القرآن چشتیہ کی جانب سے تبریک کہتا ہوں. تمام حضرات اگر نعروں کا جواب دیں گے تو انشاءاللہ العزیز استعمال کریں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. الحمدللہ ہمارے خوش بختی ہے کہ ہمارے سروں پر اللہ کے کرم سے ان بزرگوں کا سایہ ہے. مدرسہ نور القرآن چشتیہ کے ناظم اعلیٰ میرے بھائی محترم محمد بلال حسن موریہ صاحب بھی تشریف لا چکے ہیں. میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج کی جانب تشریف لے آئیں. برائے مہربانی بلال بھائی آپ بھی آگے تشریف لے آئیں تاکہ ہم تقریب کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر آگے چلا سکیں انشاءاللہ العزیز. الحمدللہ ہمارے درمیان وطن عزیز پاکستان کے انتہائی نامور صنعتہ میرے محترم بھائی محمد وسیم عمر بندگی بھی موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز بغیر کسی توقف کے ہم تلاوت کلام مجید قاری محمد اویس صاحب سے سماعت کریں گے اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ العزیز بھائی وسیم عمر بندگی مختصر بلائے عقیدت پیش کریں گے. میں قاری محمد اویس صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ مختصر انداز میں تلاوت کلام مجید کی سعادت حاصل فرمائیں. قاری محمد اویس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى
فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر ونعمة ربك فحدث وأما بنعمة ربك فحدث آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. माशाअल्लाह सुभानअल्लाह। मदरसा नूरुल कुरान चिश्तिया के सीनियर कारी जनाब कारी मोहम्मद वैस सुल्तानी साहब तिलावत कलाम मजीद की सआदत हासिल फरमा रहे थे। मेरी गुजारिश है यहाँ मौजूद तमाम अहबाब से कि जो इस वक्त अपनी बातों में और दीगर मामलात में मसरूफ हैं कि यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह की तिलावत कलाम मजीद का सिलसिला रहा और नात शरीफ पढ़ी जाएगी, उसके बाद तकबीर होगी। तो बराए करम अगर आप यहाँ तशरीफ फरमाएं तो इंतहाई तवज्जो के साथ जो कुछ यहाँ से तिलावत नात का सिलसिला है उसे समाअत फरमाएं ताकि अदब और अदाब के साथ हम हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अपनी नजराना अक़ीदत पेश कर सकें। हमारे दरमियान वतन अजीज़ पाकिस्तान के मशहूर मारूफ नाता मेरे भाई मोहम्मद वसीम उमर बंदगी मौजूद है। मैं हज़रत से गुजारिश करूँगा कि अपने इंतहाई मखसूस और दिलनशीं अंदाज में बरगाह रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में हदिया नात शरीफ पेश फरमाएं और बिलाल भाई की आपसे कुछ फरमाइश आपको बताया। हाज़िरीन महफ़िल अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि मुझे भी इस महफ़िल का हिस्सा बनाया। अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने की बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। दो कलाम मुझे पेश करने हैं और इख्तिसार के साथ रवानगी से इंशाअल्लाह पेश करूँगा। 5 से 10 मिनट में इंशाअल्लाह मेरी खुशबख्ती की एक मरतबा फिर हर के सामने पढ़ने का मौका, मौजूदगी में पढ़ने का मौका मिल रहा है। दोनों कलाम खूबसूरत कलाम पेश करूँगा इंशाअल्लाह। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मादिनिल जूदी वल करम व आलिहि बारिक वसल्लिम। मशहूर ज़माना कलाम मौलाना जामी रहमतुल्लाहि तआला कलाम से चंद मिसरे। हाँ गुल अज़रो खता खता नाजुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा गुल अज़रो खता मुख्ता नाजुक बदनी रा बदनी रा बदनी रा बदनी रा बुलबुल से तो आखता
سخنیرا 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 بلبل سے تو آموختہ شیرین سخنیرا 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 سخنیرا. کہیے سبحان اللہ. ایک مرتبہ اور کہیے سبحان اللہ. ہر کس کے لبے لال تولا دیدہ بدل کو. ہر کس کے لبے لال تولا دیدہ بدل کو. حقا کچے خوش کندہ حقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را. حقا کچے خوش کندہ حقیقے یمنی را یمنی را یمنی را یمنی را. شیر در عشق تو دندان شکست است بالفت. تو جام رسا نیند ویسے کرنی را کرنی را کرنی را کرنی را. ازے جامی بیچارہ رسا نیند سنانے. ازے جامی بیچارہ رسا نیند سنانے. بدر گہے دربارے بردر گہے دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را. بردر گہے دربارے رسول مدنی را مدنی را مدنی را مدنی را. گل سے روختا روختا نازک بدنی را بدنی را بدنی را بدنی را. نہیں سن پایا. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. یہ وہ سچ ہے کہ جسے کلام اعلیٰ حضرت بمِ تزمین. یہ وہ سچ ہے کہ جسے ایک جہاں مان گیا در پہ آیا جو گدا بن کے وہ سلطان گیا
گیا اور ان کے انداز نوازش کے میں قربان گیا ارے نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا ساتھ ہی منشی ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا آقا تیری چاہت کا عمل زیست کمر شور رہا تیری دہلیز کا پھیرا میرا دستور رہا پر یہ الگ بات کہ تو آپ سے مستور رہا پر دل ہے وہ جو تیری یاد سے مور رہا سر ہے وہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر ہے وہ جو تیرے قدموں پہ قربان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا کہیے سبحان اللہ بہت شکریہ دوستی سے مجھے مطلب ہے نہ کچھ غیر سے کام دوستی سے مجھے مطلب ہے نہ کچھ غیر سے کام ان کے صدقے میں کسی سے نہ بڑا خیر سے کام بس ان کا شیدا ہوں مجھے کیا حرم و دیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد سے دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد سے دنیا سے مسلمان گیا نعمتیں بانٹتا سمت وہ ذیشان گیا مکہ
بام مقصد پہ تمناؤں کے سینے پہنچے، بام مقصد پہ تمناؤں کے سینے پہنچے، لب ساحل پہ نصیب، لب ساحل پہ نصیب ان کے سفینے پہنچے، جن کو خدمت میں بلایا تھا نبی نے پہنچے، جانو دل ہوش و خیرت سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چل تو کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ نہیں سنتا، نہیں سنتا ہی نہیں ماننے والا تیرا، شیخ سنیے، جو تصور میں تیرا پیر کرے زیبا دیکھے، جو تصور میں تیرا پیر کرے زیبا دیکھے، روئے بشمس تک مت لئے سیما دیکھے، کیوں بھلا اب وہ کسی اور کا چہرہ دیکھے، تیرے قدموں میں جو ہے کاموں کیا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوار تیرا، شیر آخری شیر سورہ مکہ، نظر اوسا کے
عشاق نبی ہے یہ میرا ہر غریب منبر باز پہ لڑتے رہے آپس میں خطیب بس یہ عقیدہ رہے اللہ کرے مجھے کو نصیب میں تو بات ہی کہوں گا میں تو بات ہی کہوں گا مالک کے حبیب یعنی محبوب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب میں نہیں میرا تیرا تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع تجھ سے ہر چند وہ ہے قدر و فضائل میں رفیع کر نصیراج مگر فکر رضا کی توصیف کیونکہ پاس اس کے بھی شفاعت کا وسیلہ ہے بلکہ تیری سرکار پہلاتا ہے رضا جو میرا اور لا بیٹا میرا جو میرا اور لا بیٹا سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا انشاءاللہ العزیز تقریر کرتے سنیں گے تمام کے تمام محنت مدرسہ نور القرآن چشتیہ کے جملہ اساتذہ کرام اور ہمارے ناظم اعلیٰ جناب محمد بلال حسن موریہ صاحب، ناظم تعلیمہ جناب جنید ستاری صاحب و جناب حافظ محمد اویس ستاری صاحب کی الحمدللہ میں بلا تاخیر حافظ محمد حنیف کو مدعو کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مواضع سے ہمارے خلق و نمبر فرمائیں. حافظ محمد حنیف. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله.
نہایت ہی واجب الاحترام اساتذہ کرام اور میرے بزرگوں دوستوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی وہ عظیم کتاب ہے جس کی تلاوت کرنے والے کو ہر حرف پر 10 نیکیاں عطا کی جاتی ہیں۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی آخری آسمانی کتاب ہے جو اس نے اپنے پیارے محبوب سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی۔ قرآن مجید اکٹھا ایک باری شب قدر سے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر اتارا گیا اور پھر وہاں سے حضرت جبرائیل علیہ السلام تقریباً 23 سال کے عرصے میں حالات و واقعات کے مطابق تھوڑا تھوڑا لے کر نازل ہوتے رہے۔ قرآن مجید کے متعلق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے کہ جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا۔ چنانچہ حدیث مبارکہ سے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنا اور پڑھانا دنیا کے بہترین لوگوں کا کام ہے، لیکن پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنا انتہائی ضروری ہے۔ آج میں آپ کو حفظ القرآن کی فضیلت کے بارے میں بتاتا ہوں۔ ایک صاحب کے 3 بیٹے تھے۔ پہلے بیٹے کو پڑھا لکھا کر ڈاکٹر بنا دیا، دوسرے بیٹے کو پڑھا لکھا کر انجینئر بنا دیا، تیسرا بیٹا مڈل کلاس یعنی 8ویں جماعت پر آ کر فیل ہو گیا۔ باپ کو بڑا غصہ آیا۔ باپ نے غصے میں آ کر کہا، بیٹا تو جاہل کا جاہل ہی رہے گا۔ معاذ اللہ، باپ کی سوچ دیکھیں۔ باپ نے غصے میں آ کر اس کو مدرسے میں ڈال دیا۔ بہرحال بچہ حافظ قرآن بن گیا اور اس کے حافظ قرآن بننے کے کچھ دنوں کے بعد اس کے باپ کا انتقال ہو گیا۔ اور پھر اسی حافظ قرآن بچے کے باپ میں خواب میں اس کا باپ آیا۔ اس نے اپنے باپ سے پوچھا، ابا جان بتائیں اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملات کیے؟ پتہ ہے باپ نے کیا کہا؟ باپ نے کہا، بیٹا نہ تو قبر میں مجھے ڈاکٹر بیٹے کی ڈاکٹری کام آئی، نہ ہی قبر میں مجھے انجینئر بیٹے کی انجینئرنگ کام آئی۔ وہ تو اچھا ہوا میں نے تجھے مدرسے میں ڈال دیا اور تو حافظ قرآن بن گیا، ورنہ اللہ نے مجھ پر عذاب قبر مسلط فرما دیا تھا۔ وہ تو تیرے حافظ قرآن بننے کی بدولت اللہ نے مجھے عذاب قبر سے محفوظ فرما دیا۔ قرآن مجید کے متعلق ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا، اور جو کچھ قرآن میں ہے اس پر عمل کیا تو قرآن اس کی شفاعت کرے گا اور جنت میں لے جائے گا۔ حضرات گرامی، قرآن کلام الہی ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سب سے عظیم معجزہ ہے، اور قرآن ہی وہی کتاب ہے جسے پڑھ کر اس پر عمل کر کے دنیا و آخرت میں کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے ہم قرآن کا ادب کریں، اس سے محبت کریں اور اس پر عمل کریں۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، چشمات تیرے فیض کا جاری کدھر گیا، چشمات تیرے فیض کا جاری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، پشت نبی تھی جس کی سواری کدھر گیا، نوکے سنا پہ جس نے سنایا تھا نام حق، نوکے سنا پہ جس نے سنایا تھا نام حق، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا، قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کدھر گیا۔ لہٰذا ہمیں دینی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دینی مدارس کا ساتھ دیں۔ ہمارا مدرسہ نور القرآن چشتیہ اور اس کے سرپرست محمد بلال حسن نوریہ صاحب کا یہی مقصد، یہی مشن اور یہی منشور ہے کہ یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، اب رکنا نہیں، اب تھمنا نہیں، فردوس میں جا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا، آفاق کے ہر ہر گوشے میں قرآن سنا کر دم لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مختصر وقت کے لیے حافظ سید محمد احسان مدرسہ نور القرآن چشتیہ کے طالبین مرتبہ شریف پیش کرتے ہیں۔ تمام حاضرین محفل کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلتا ہے تیرے در سے سنسار سے آدم،
پلتا ہے تیرے در سے سنسار غوث اعظم میرا بھی کا صبر دو میرا بھی کا صبر دو سرکار غوث اعظم میرا بھی کا صبر دو سرکار غوث اعظم سائل تمہارے در سے لوٹا کبھی نہ خالی سائل تمہارے در سے لوٹا کبھی نہ خالی ایسا سخی تمہارا ایسا سخی تمہارا گھربان غوث اعظم ایسا سخی تمہارا گھربان غوث اعظم میرا بھی کا صبر دو سرکار غوث اعظم روزہ تمہارا دیکھوں جالی تمہاری چوبوں روزہ تمہارا دیکھوں جالی تمہاری چوبوں خدمت میں تم بلا لو خدمت میں تم بلا لو ایک بار غوث اعظم خدمت میں تم بلا لو ایک بار غوث اعظم میرا بھی کا صبر دو سرکار غوث اعظم اکمل فقیر پر بھی نظر کرم ہویا اکمل فقیر پر بھی نظر کرم ہویا ہے یہ سگے رضا ہے یہ سگے رضا عطار غوث اعظم ہے یہ سگے رضا عطار غوث اعظم میرا بھی کا صبر دو سرکار غوث اعظم پلتا ہے تیرے در سے سنسار غوث اعظم پلتا ہے تیرے در سے سنسار غوث اعظم جزاک اللہ سبحان کے ساتھ تشریف لائے اہل خانہ کی جانب سے مدرسے کی جانب سے اور میری جانب سے حضرت کو خوش آمدید کہتا ہوں اور میں بلا تاخیر دعائیہ کلمات کے لیے استاد محترم حضرت علامہ ڈاکٹر سید عبدالوہاب قاری صاحب سے گزارش کروں کہ وہ دعائیہ کلمات ارشاد فرمائیں. نحمده ونسلم ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن صدق الله العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحاب سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. مختصر حمد و ثناء کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ شکر اور احسان، نہایت ہی کرم اور انعام. آج جو یہ مبارک نورانی روحانی عرفانی محفل مقدسہ سجی ہوئی ہے، ماشاءاللہ محمد انس اور ان کے بھائی حفظ قرآن کریم کی
جو تکمیل کی نعمت اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عظیم انعام ہے۔ ابھی ماشاءاللہ آپ نے گفتگو میں، تقریر میں پیارے آقا علیہ السلام کی حدیث مبارکہ سماعت کی کہ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے اور اوروں کو بھی سکھاتا ہے۔ یہ عمل حضور علیہ السلام کے فرمان کے مطابق بہترین عمل کیوں ہے؟ اس کی وجہ قرآن کریم کا یہ فرمان ہے کہ رب کائنات نے فرمایا الرحمن علم القرآن، رحمان نے اپنے محبوب کو قرآن سکھایا۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب واضح ہے کہ قرآن سکھانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ اولاً اس کے سیکھنے والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر ساری مخلوق تک اللہ کے یہ پیغام کے پہنچانے کا منصب اللہ نے اپنے پیارے حبیب علیہ السلام کو عطا فرمایا، اور پیارے آقا علیہ السلام خود ارشاد فرماتے ہیں کہ انما انا بعثت معلم الکائنات، بے شک اللہ نے مجھے ساری کائنات کی طرف استاد بنا کر بھیجا ہے۔ یہ جو اللہ نے سرکار کو ساری کائنات کا استاد بنایا، اس استاد بنانے کے لیے اللہ نے سرکار علیہ السلام کو کتنا علم عطا فرمایا، کس طرح عطا فرمایا؟ اس تمام علم کی وسعت اللہ نے ایک قرآن میں جمع فرمائی ہے، کیونکہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو قرآن کے سوا نہ کوئی کتاب پڑھائی، نہ قرآن کے سوا سرکار علیہ السلام نے کوئی کتاب پڑھی، نہ اللہ کے سوا سرکار کا کوئی استاد ہے، نہ کائنات میں کوئی قرآن کریم کے سوا سرکار علیہ السلام نے نصاب و کتاب کا مطالعہ اور علم حاصل فرمایا۔ اللہ نے اس ایک کتاب کے ذریعے اپنے حبیب علیہ السلام کو ما کانا وما یکون کے تمام علوم عطا کر دیے، اور قرآن میں اعلان فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، محبوب آپ جو کچھ نہ جانتے تھے آپ کے رب نے آپ کو سب کچھ سکھا دیا۔ پتہ چلا کہ قرآن کائنات کے تمام علوم کا جامع ہے۔ جب حضور علیہ السلام ایک قرآن کے عالم ہو کر ساری کائنات کے اللہ کی عطا سے استاد ہو گئے، تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے علم قرآن کی نعمت عطا فرماتا ہے، وہ دنیا میں کسی بھی دوسرے نصاب اور کسی بھی دوسری کتاب کے علم حاصل کر لینے والے سے زیادہ فضیلت کا حامل ہوتا ہے، اور اس سے زیادہ علم کا وہ منبع ہوتا ہے، اس لیے کہ جو کتاب اس نے پڑھی، جس کتاب کی اس نے تعلیم حاصل کی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب ہے، دنیا کے کسی انسان کی لکھی ہوئی کوئی کتاب نہیں ہے۔ رب کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید کے 5 حقوق ہم پر مقرر فرمائے ہیں۔ جس طرح اسلام کے 5 ارکان ہیں جس کے بغیر اسلام کی عمارت کھڑی نہیں رہ سکتی، اسی طرح قرآن کے 5 حق ہیں جس کے بغیر قرآن سے تعلق کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ قرآن کا پہلا حق ہے اس پر ایمان لانا۔ یہ اللہ کی کتاب ہے، بے مثل و بے مثال ہے، ہر شک و ریب سے پاک ہے، ہدایت کا سرچشمہ ہے، نجات کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ پہلا ایمان لانا اس کا حق ہے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ دوسرا حق قرآن کا یہ ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، قرآن پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ اس کا پہلا حق ہے۔ قرآن کی تلاوت کرنا، اس کو پڑھنا، یہ اس کا دوسرا حق ہے۔ سرکار علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص قرآن کی تلاوت کرتا ہے گویا وہ اپنے رب سے ہم کلام ہوتا ہے، یعنی تلاوت قرآن کرنا اسے اس منصب و مرتبے کا حامل بنا دیتا ہے جس میں ایک بندہ اپنے خالق کی بارگاہ میں ہم کلام ہوتا ہے اور گویا اس سے گفتگو کرتا ہے۔ تو قرآن کا یہ دوسرا حق ہے کہ اس کی تلاوت کرنا، اسے پڑھنا۔ قرآن کا تیسرا حق ہے اسے سمجھنا، کیونکہ ظاہر ہے کہ کسی کتاب کا محض پڑھ لینا اس وقت تک پڑھنے والے کے لیے نفع کا باعث نہیں بن سکتا جب تک کہ وہ پڑھی ہوئی تحریر کو سمجھنے کی صلاحیت نہ رکھتا ہو۔ لہذا قرآن کو
اللہ کا کلام ماننا یہ اس کا پہلا حق ہے، اس پر ایمان لانا، قرآن کی تلاوت کرنا یہ اس کا دوسرا حق ہے، اسے پڑھنا، اور تیسرا حق یہ ہے کہ اسے سمجھنا، اس کے سمجھنے کے لیے کوشش و کاوش و محنت کرنا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو قرآن سمجھنے کے لیے، جو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے، جب وہ طلب علم کے لیے، قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے تو گویا وہ میدان جہاد کی طرف جانے والے مجاہد کی طرح ہوتا ہے، حتیٰ کہ فرشتے اس کے راستے میں اپنے پروں کو بچھا دیتے ہیں۔ یہ اعزاز اس کے لیے ہے جو قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے۔ تو قرآن کا تیسرا حق ہے اسے پڑھنے کے بعد اسے سمجھنا، اور پھر چوتھا حق یہ ہے کہ اس کے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کرنا، تعلیمات قرآن کے مطابق اپنی عملی زندگی کو بسر کرنا، احکامات قرآنیہ کو اپنی عملی زندگی میں رائج، لاگو اور نافذ کرنا، کیونکہ بنیادی طور پر قرآن نازل اسی لیے ہوا ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اور پھر اس کو سمجھ کر اپنی عملی زندگی میں اس کے احکامات اور اس کی تعلیمات کے مطابق اپنے معمولات شب و روز کو اپنائیں۔ اور پھر اس کا پانچواں اور آخری حق یہ ہے ہم نے ایمان بھی لایا، ہم نے اس کی تلاوت بھی کی، ہم نے اسے سمجھا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، تو صرف ہمارا اپنا عمل کر لینا کافی نہیں ہے، بلکہ قرآن کا پانچواں حق یہ ہے کہ جب قرآن کا علم ہم حاصل کر لیں، خود اس پر عمل کریں، تو پھر اس کا پیغام دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ جبھی تو پھر یہ حکم مکمل ہوگا کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن خود بھی سیکھتا ہے، اوروں کو بھی سکھاتا ہے، یعنی ہم خود بھی عمل کریں، اوروں تک بھی اس کی تعلیم کو پہنچائیں۔ سرکار علیہ السلام جب بھی صحابہ کرام کے سامنے آیات قرآنیہ کی تلاوت کرتے تھے، احکامات قرآنیہ کا بیان کرتے تھے، سرکار علیہ السلام اپنے وعظ کے اختتام پر فرماتے تھے بلغوا عنی ولو آیا، اے میرے صحابیوں تم میں سے ہر ایک پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاؤ میری جانب سے، چاہے ایک آیت ہی تمہیں یاد ہو، یعنی جو علم تم نے مجھ سے حاصل کر لیا، فرماتے بلغوا عنی میری طرف سے اس کو پہنچاؤ، ولو آیا چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی عملی زندگی میں قرآن پر کامل یقین رکھنے، قرآن کی روزانہ تلاوت کرنے، قرآن کے احکامات کو سمجھنے، اپنی عملی زندگی میں اس پر عمل کرنے اور اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانے اور مخلوق تک پہنچانے کی سعادت عظیمہ عطا فرمائے۔ یہ بچے خوش نصیب ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کی یہ نعمت حاصل کی ہے۔ یقیناً اب ان پر لازم ہے کہ اس کے سمجھنے کا اہتمام کریں، اپنی عملی زندگی میں اس کے احکامات کو رائج، لاگو اور نافذ کرنے کا اہتمام کریں، اور پھر اللہ تبارک تعالیٰ توفیق دے تو پھر اس پیغام کو آگے بڑھائیں۔ اللہ نے آپ کو یہ نعمت عطا کی، اب آپ اور بچیہ کے تمام اساتذہ کو جن کی محنتیں پیارے آقا علیہ السلام کی اس سنت کے ضمن میں لگی ہوئی ہیں کہ وہ سرکار علیہ السلام کے اوپر نازل ہونے والے اس معجزہ عظیمہ یعنی قرآن کریم فرقان حمید کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے شب و روز لگے ہوئے ہیں، وہ تمام احباب، وہ تمام افراد جو مدرسے کی سرپرستی کر رہے ہیں، معاونت کر رہے ہیں، مسجد کی انتظامیہ، مدرسے کے تمام معاونین، تمام انتظامیہ، میں سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سب کے ساتھ ساتھ ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو صدقہ مبارک فرمائے، آپ کے بچوں کا حفظ قرآن کر لینا اب یقیناً یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس حفظ قرآن کی حفاظت کو یقینی بنائیں، ان کی نگرانی کریں کہ یہ روزانہ تلاوت قرآن کریں، اور اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ خود والدین بھی روزانہ قرآن کریم کی تلاوت کریں اور اپنے ساتھ اپنے بچوں کو بھی تلاوت قرآن کا عادی بنائیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم فرقان حمید کی برکتیں نصیب فرمائے۔ یاد رکھیے قرآن کریم وہ نعمت عظیمہ ہے جس کو اللہ تبارک تعالیٰ یہ اعزاز اور شرف عطا فرماتا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا قرآن اپنے پڑھنے والے اور اپنے عمل کرنے والے کے لیے قبر میں نورانیت کا سبب ہوگا، اور حشر میں اللہ کی بارگاہ میں اس کی شفاعت کے لیے سوالی بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم کا نور کامل قبر و حشر میں نصیب فرمائے، اور قرآن کریم اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عظیمہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحاب سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم
وآلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا ربنا یا مولانا انک انت التواب الرحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم بطفیل اپنی کریمی نہیں اس محفل پاک کو اپنے دربار میں قبول منظور فرما۔ اے مالک مولا ان بچوں کو جنہوں نے حفظ قرآن کا اعزاز تیرے کرم سے حاصل کیا، اے اللہ اس نعمت کو محفوظ رکھنے کی توفیق و سعادت عطا فرما۔ اے اللہ احکامات قرآنیہ پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما، تعلیمات قرآنیہ کے مطابق اپنی عملی زندگی کے بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ان بچوں کو ان کے تمام اہل خانہ کو اس حفظ قرآن کی برکتوں سے، رحمتوں سے، نعمتوں سے ہمکنار فرما۔ مالک مولا ہم سب کو قرآن اور صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان اس دنیا میں، قبر میں اور حشر میں نصیب فرما۔ اللہ تبارک تعالی ہم سب کو ایمان پر استقامت اور ایمان پر خاتمہ بالخیر عطا فرما، فضل فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد